بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا چھوٹا سا ترک قبیلہ صرف ایک چند دہائیوں میں دنیا کے سب سے طاقتور سلطنت کیسے بن گیا؟ یہ وہ کہانی ہے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک ایسا سلطنت، ایک ایسا پوچ اور ایک ایسا پتہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ آج ہم جانیں کہ سلطنت عثمانیہ کا آخر سپر پاور کیسے بنے۔ معزز ناظرین، سلطنت عثمانیہ سپر پاور کیسے بنے؟ مکمل تاریخ ڈاکومنٹری سکرپٹ۔ اسلامی تاریخ میں کئی عظیم سلطنتیں گزری، مگر ان میں سے ایک سلطنت بھی تھا جس نے تقریباً 600 سال تک دنیا کے بڑے حصوں پر حکومت کی۔ سلطنت تھی سلطنت عثمانیہ۔ یہ سلطنت صرف ایک ریاست نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سلطنت طاقتور نظام تھا جس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بڑے علاقوں کو اپنے زیر اثر رکھا۔ ایک چھوٹی سے قبیلے سے شروع ہونے والے یہ سلطنت آخرکار دنیا کی سب سے طاقتور طاقتوں میں شامل ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر سلطنت عثمانیہ سپر پاور کیسے بنے؟ اسے کہانی کا آغاز ہمیں 13ویں صدی میں لے جاتا ہے، جب اناطولیہ کی سرزمین پر ایک چھوٹا سا ترک قبیلہ اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ عثمانی قبیلہ کا آغاز سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے شخص تھے عثمان اول۔ عثمان اول ایک ترک قبیلے کے سردار تھے جن کا تعلق ارطغرل غازی کا خاندان سے تھا۔ ارطغرل غازی وہ بہادر رہنما تھا جنہیں نے سلجوقی سلطنت کی خدمت کی اور اناطولیہ میں ترکوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی۔ عثمان اول نے اپنے والد کے وفات کے بعد قبیلے کی قیادت سنبھالی۔ اسی وقت اناطولیہ میں سیاسی حالات بہت خراب تھے۔ سلجوق سلطنت کمزور ہو رہی تھی اور دوسری طرف بازنطینی سلطنت بھی اپنی طاقت کھو رکھی تھی۔ یہی وہ موقع تھا جسے عثمان اول نے ایک بڑا موقع میں بدل دیا۔ چھوٹی قبیلے سے ریاست تک عثمان اول نے سب سے بڑا اپنی قبیلے کو ایک منظم فوج میں تبدیل کیا۔ ان کی خدمت عملی سادہ مگر مؤثر تھی۔ سرحدی علاقوں پر قبضہ، کمزور شہروں پر حملہ۔ اسلامی ریاست کے اصولوں کے مطابق حکومت، ان کی فتوحات آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ 1299 میں عثمان اول نے باضابطہ طور پر اپنے ریاست کا آغاز کیا۔ یہی وہ سال ہے جسے سلطنت عثمانیہ کی قیام کے سال سمجھا جاتا تھا۔ اسی وقت شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہی وہ چھوٹی سی ریاست آنے والا وقت میں دنیا کے سب سے بڑا طاقتور میں سے ایک بن جائے گی۔ عثمانیوں کی طاقت کا راز۔ سلطنت عثمانیہ کی سپر پاور بننے کے کئی اہم اسباب تھے۔ مضبوط قیادت۔ عثمانی سلطنت کو شروع سے ہی طاقت اور ذہین حکمران ملے۔ عثمان اول کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی نے سلطنت کا مزید مضبوط بنایا۔ اورحان غازی نے پہلے منظم فوج بنایا، ریاستی نظام کو بہتر کیا، نئی شہریوں کو فتح کیا۔ یہی وہ دور تھا جب عثمانیوں کی طاقت تیزی سے بڑھنے لگی۔ منظم فوج۔ عثمانی سلطنت کے سب سے بڑا طاقت اور اس کی فوج تھی۔ انہوں نے ایک خاص فوجی نظام قائم کیا جسے جنیچری فوج کہا جاتا تھا۔ یہ فوج انتہائی تربیت یافتہ تھا، سلطنت کے وفادار سپاہیوں پر مشتمل تھی، جدید ہتھیار استعمال کرتی تھی۔ اسی فوج نے بھی میں یورپ کے بڑے بڑے طاقتوں کو شکست دی۔ بہترین جغرافیائی مقام۔ عثمانی سلطنت کے سرزمین دنیا کے 3 براعظموں کا درمیان واقع تھی۔ یہ علاقہ تجارت کے لیے انتہائی اہم تھا کیونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان راستہ یہی تھا۔ بڑے تجارتی شاہراہیں یہاں سے گزرتی تھی۔ اسی وجہ نے عثمانیوں کی تجارت سے بھی بے حد دولت حاصل ہوتی۔
قسطنطنیہ کی اہمیت اگر تاریخ کا سب سے اہم لمحہ دنیا کی سلطنت کا دارالحکومت تھا اور اسے ناقابل تسخیر شہر سمجھا جاتا تھا۔ اسی شہر کو فتح کرنے کی کوشش کئی مسلمان نے کی مگر کامیابی نہیں ملی، لیکن تاریخ میں ایک ایسا سلطنت آیا جس نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ وہ سلطان محمود فاتح کا خواب میں فاتح بچپن ہی ایک عظیم خواب رکھتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہی سلطان بنے جس کے بارے میں ایک حدیث میں ذکر کیا گیا کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا اور اس کے فاتح بہترین امیر ہوگا۔ محمود فاتح نے بچپن ہی جنگی حکمت عملی، سیاست اور قیادت کی تربیت حاصل کی۔ جب وہ سلطان بنے تو ان کا عمر صرف 21 سال تھی، لیکن ان کے ارادے بہت بڑے تھے۔ قسطنطنیہ کی تاریخ فتح 1453 میں محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جنگ تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک تھی۔ عثمانی فوج ڈیوہیکل توہین استعمال کیا، سمندری راستوں کے بند کیا، ایک حیران کن حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے ایک جہازوں کو پہاڑ کے اوپر سے گزر کر شہر کے اندر پہنچا دیا۔ یہ ایک ایسا حکمت عملی تھا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ آخرکار شہر فتح ہو گیا اور قسطنطنیہ عثمانیوں کے قبضہ میں آ گیا۔ بعد میں اس شہر کا نام استنبول رکھ دیا گیا۔ عثمانیوں کی عالمی طاقت قسطنطنیہ کی فتح کے بعد عثمانی سلطنت کی طاقت کی کئی گنا بڑھ گیا۔ اب یہ سلطنت یورپ کے دروازے پر کھڑے تھے، ایشیا کے بڑے علاقوں پر حکومت کر رہے تھے، افریقہ کے اہم حصوں کو بھی کنٹرول کر رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب سلطان عثمانی دنیا کی سپر پاور بن گیا۔ عظیم عثمانی سلطنت عثمانیہ کو اپنے عروج تک پہنچانے والے سب سے مشہور سلطان تھے سلطان سلیمان اعظم۔ ان کے دور کو عثمانی سلطنت کے سنہری دور کہا جاتا تھا۔ ان کے زمانے میں سلطان اپنے سب سے بڑے حدود تک پھیل گیا، قانون اور انصاف کا بہترین نظام قائم کیا، فن، ثقافت اور علم کو فروغ ملا، اس لیے انہوں نے تاریخ میں سلیمان میں بھی کہا جاتا تھا۔ یہ وہ صرف کہانی کی ابتدا، آگے آنے والے حصوں میں ہے۔ سلطنت عثمانی مکمل تاریخ کی ڈاکومنٹری پچھلے حصوں میں سے دیکھ کر اب کسی طرح ایک چھوٹی سے ترک قبیلے نے آہستہ آہستہ ایک بڑا سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمان اول کی قیادت میں شامل ہونے والے یہ ریاست بعد میں ایک عظیم طاقت بن گیا، مگر سلطنت کی اصل عروج ترک قبیلے نے آہستہ آہستہ ایک بڑے سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمان اول کی قیادت میں شروع ہونے والے یہ ریاست بعد میں ایک عظیم طاقت بن گیا، مگر سلطنت کے اصل عروج کا آغاز اس وقت ہوا جب اس کے بعد آنے والے سلاطین نے فوج، معیشت اور انتظامیہ کی مزید مضبوط کیا۔ اورخان غازی کا دور عثمان اول کے بعد سلطنت کے باغ ڈر ان کے بیٹے اورخان غازی کے ہاتھ میں آئے۔ اورخان غازی نے نہ صرف اپنے والد کی فتوحات کو برقرار رکھے بلکہ سلطنت کو ایک منظم ریاست میں تبدیل کر دیا۔ ان کے دور میں چند اہم اصلاحات کی گئی۔ باقاعدہ فوجی نظام قائم کیا گیا، پہلی عثمانی کرنسی جاری کر دیا، عدالتوں میں انتظامیہ کی بہتر بنا گیا۔ اسی زمانے میں عثمانیوں نے بورسا کو فتح کیا اور اس سے اپنے پہلا دارالحکومت بنایا۔ بورسا عثمانیوں کے لیے ایک اہم شہر بن گیا کیونکہ یہی سے تجارت اور فوج انتظام دونوں آسان تھے۔ یورپ میں عثمانیوں کا داخلہ اورخان غازی کے دور میں سے ایک تاریخ واقعہ پیش آیا ہے جس نے سلطان عثمانیہ کو ایک نئی سمت دی۔ عثمانی فوج نے پہلی بار یورپ کے سرزمین پر قدم رکھا۔ یہ علاقہ تھا بلکان میں اس وقت سیاسی حالات میں خراب تھے، مختلف ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھیں۔ عثمانیوں نے اس صورتحال کو فائدہ اٹھایا اور کئی علاقوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سلطنت عثمانیہ صرف ایک علاقائی طاقت نہیں رہی بلکہ ایک بین الاقوامی قوت بننے لگی۔
مراد اول کی فتوحات اور خان کے بعد سلطنت کا حکمران بننے والا مراد اول ایک بہادر اور ذہین حکمران تھے۔ انہوں نے یورپ میں عثمانی سلطنت کو مزید مضبوط کیا۔ ان کے دور میں کئی اہم جنگیں ہوئی جن میں عثمانیوں نے بڑا کامیابی حاصل کی۔ سب سے اہم جنگ تھی جنگ کوسوف 1389 میں جنگ عثمانی سلطنت اور یورپی اتحادی افواج کے درمیان ہوئی تھی۔ جنگ کوسوف 1389 میں بلکان کی عیسائی ریاستوں نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد بنایا۔ ان کا مقصد عثمانیوں کی یورپ سے نکالنا تھا، مگر مراد اول کے ایک قیادت میں عثمانی فوج نے شاندار کارکردگی دکھایا۔ سخت لڑائی کے بعد عثمانیوں کی فتح حاصل ہوئی۔ یہ جنگ تاریخ میں ایک ایسا موڑ ثابت ہوئی کیونکہ اس کے بعد بلکان کے بڑے علاقے عثمانی سلطنت کا زیر اثر گیا۔ اگرچہ مراد اول جنگ کے دوران شہید ہو گئی لیکن ان کی قربانی نے سلطنت کی مزید مضبوط بنا دیا۔ عثمانی فوج کا راز۔ سلطنت عثمانیہ کی کامیابی کا سب سے بڑا راز اس کی فوج تھی۔ عثمانی فوج ایک زمانے کے سب سے جدید اور منظم فوجوں میں شمار ہوتی تھی۔ اسی فوج کا سب سے خاص یونٹ تھی بنی چری فوج۔ یہ سیاسی بچپن نے ہی فوجی تربیت حاصل کی تھی۔ انہوں نے جنگی حکمت عملی، ہتھیاروں کا استعمال اور نظام و ضبط کی بہترین تعلیم دی جاتی تھی۔ یعنی چری سپاہی سلطنت کے لیے اپنی جان دینے کے تیار رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے عثمانی فوج میدان جنگ میں انتہائی طاقتور سمجھی جاتی تھی۔ بایزید یلدارم کا دور۔ مراد اول کے بعد سلطنت کے حکمران بننے بایزید اول، جنہوں نے بایزید یلدرام بھی کہا جاتا تھا۔ یلدرام کے مطلب ہے بجلی۔ انہیں یہ لقب اس کے لیے دیا گیا کیونکہ وہ جنگ میں انتہائی تیزی اور طاقت سے حملہ کرتے تھے۔ بایزید اول نے یورپ میں عثمانیوں کی طاقت کو مزید بڑھا اور کئی اہم قلعے فتح کیا۔ یورپ کا خوف۔ عثمانی سلطنت کی بڑھتی ہوئی طاقت نے یورپ کی ریاستوں کا خوف زدہ کر دیا تھا۔ عیسائی بادشاہوں نے کئی بار عثمانیوں کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش کی، لیکن عثمانی فوج کی طاقت اور سلاطین کی حکمت عملی کے سامنے میں یہ اتحاد زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ تیمور اور عثمانیوں کی جنگ۔ عثمانی تاریخ میں ایک ایسا مشکل وقت بھی آیا۔ 1402 میں ایک عظیم جنگ ہوئی جسے تاریخ میں جنگ انقرہ 1402 کہا جاتا تھا۔ یہ جنگ عثمانی سلطنت بایزید اول اور عظیم فتح میں امیر تیمور کے درمیان ہوئی۔ یہ لڑائی انتہائی سخت تھی۔ آخر کار تیمور کی فتح حاصل ہوئی اور بایزید اول قید ہو گئی۔ یہ واقعہ عثمانی سلطنت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ عثمانی سلطنت کا دوبارہ عروج۔ جنگ انقرہ کے بعد کچھ عرصے تک سلطنت کمزور رہی تھی، لیکن عثمانیوں نے ہمت نہیں ہاری۔ چند سالوں کے بعد ایک مضبوط سلطنت دوبارہ اقتدار میں آیا اور سلطنت کے دوبارہ منظم کیا یہ عثمانی کی طاقت کی بحال کر دیا۔ یہی وجہ تھا کہ تاریخ دان انہیں عثمانی سلطنت کا دوسرا بانی بھی کہتے۔ قسطنطنیہ کا خوف۔ دوبارہ عثمانی سلاطین کی ایک بڑا خواب تھا قسطنطنیہ کی فتح۔ یہ شہر صدیوں سے بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھی اور اسے دنیا کے سب سے مضبوط شہر سمجھا جاتا تھا۔ کئی مسلم حکمرانوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ملی، مگر عثمانیوں کے پاس ایک نوجوان سلطان تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ وہ تھا سلطان محمود فاتح۔ نوجوان سلطان کی عظم محمد فاتح بچپن ہی ایک غیر معمولی ذہانت رکھتی تھی۔ انہوں نے عربی اور فارسی سیکھی، جن حکمت عملی میں مہارت حاصل کی، تاریخ اور سیاست کے گہرا مطالعہ کیا۔ یہ وہ سلطان بنے تھے۔ ان کے سب سے بڑا خواہش یہی تھا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کیا کرے۔ انہوں نے کئی سال تک اس شہر کو دفاعی دیواروں نے اور فوج و طاقت کا مطالبہ کیا۔ پھر ایک دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ وقت آ چکا تھا عظیم جنگ کا تیاری۔ 1453
میں عثمانی سلطنت نے قسطنطنیہ کے خلاف ایک عظیم مہم شروع کیا۔ محمد فاتح نے ایک بہت بڑا فوج تیار کی، دنیا کی سب سے بڑا توپیں بنوائی، بحری بیڑی مضبوط کیا۔ ان کی فوج میں تقریباً 1,00,000 سے زیادہ سپاہی شامل تھے، جبکہ شہر کے اندر بازنطینی فوج بہت کم تھی، مگر شہر کی دیوار انتہائی مضبوط تھی، اس لیے دنیا کو یقین تھا کہ قسطنطنیہ کبھی فتح نہیں ہوگا۔ لیکن محمد فاتح کو حکمت عملی نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ کہانی اہم ختم نہیں ہوئی۔ قسطنطنیہ کی تاریخ فتح، استنبول عظیم عثمانیوں کے دارالحکومت بنی، سلطان سلیمان اعظم کے سنہری دور